اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام، اور اب ہم اس کی سب سے آخری آیت جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 165۔ ایک آیت ہے، لاسٹ آیت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، یعنی اللہ خود اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہی تو ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، جس نے بنایا تمہیں خلائف، یعنی خلیفہ کا پلورل خلائف ہے کہ وائسجرنٹ۔ اللہ نے وہی، یعنی اللہ کہتا وہی تو ہے جس نے تمہیں بنایا زمین پر، یعنی کہ الارض، زمین کے اوپر تم کو اللہ نے اس کا نمائندہ یا اس کا خلائف یا اس کے خلیفہ، وائسجرنٹ اللہ نے بنایا، کیونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے وائسجرنٹ آن ارتھ تھے، زمین پر اللہ کے خلیفہ، اور اللہ کے بہاف پہ کام کرنے والے، یعنی یہ وہ ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ تم سب کو اللہ نے بنایا خلیفہ، اور پلورل ہے خلائف الارض، کہ زمین کے اوپر اللہ کے نمائندے یا اللہ کے خلیفہ۔ ورفع، اور رفع مینس بلند کیا اللہ نے، اور اللہ نے بلند کیا بعضکم فوق بعض، بعض کو بعض کے اوپر، اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر اللہ نے بلند کیا، ریز کیا، یعنی کہ رفع جو ورڈ ہے وہ ہے کہ بلند کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یعنی اللہ نے بلند کیا بعض کے، یعنی تم میں سے کچھ کے درجات، یعنی رینکس، بلند کیا بعض کے اوپر، یعنی جیسے کسی کو اللہ نے دولت مند بنایا، کسی کو فقیر، کسی کو اللہ نے جسمانی قوت دیا، کسی کو جسمانی مطلب خوبصورتی دیا، کسی کے اندر صلاحیتیں دی۔ تو ہر طرح سے اللہ نے ڈفرینٹ طریقے سے اللہ نے لوگوں کو مطلب ہائی اینڈ لو، اور اسی طرح سے یعنی درجات دیے، تاکہ کوئی ہے جو بلند ہے، کوئی جو ہے وہ مطلب ڈاؤن ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے سب کو دیا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے سب کو اس طرح کے درجات دیے۔ اگر بلند کیا ہے تو اللہ ہی نے بلند کیا ہے، اور اگر ان کو ڈاؤن لو کیا ہے تو وہ لو بھی اللہ نے ہی کیا ہے۔ اور وہ کیوں کیا اللہ نے، وہ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ یبلوا، یعنی اس کے اندر ورڈ جو بلا آتا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، یعنی آزمائش، ٹیسٹ، اس کے لیے ہے، یعنی کہ لِيَبْلُوَكُمْ۔ تو ابتلا، یہ سب ورڈ اسی سے آتے ہیں نا، بلونا، تو لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تم کو آزمائے، فی ما آتاکم، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے۔ کہ اللہ نے اگر تم کو جسمانی خوبصورتی بھی دی ہے تو وہ آزما رہا ہے تمہیں، اگر تمہیں طاقت دی تو وہ بھی آزما رہا ہے، تمہارے اندر ٹیلنٹ دیا ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم اترائیں اور ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہمارا کمال، بھائی ہم ایسے ہیں، دیکھو ہم ایسے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ وہ آزمائش ہی ہے،
صرف اور صرف آزمائش ہے اس دنیا کے اندر، وہ آزمائش ہی ہے بس، اور کچھ نہیں، اور وہ وقتی طور پر ہے. تو اللہ نے ایسے درجات بھی دیے، رینکس بھی دیے سب کے، کسی کو بلند کسی کو کچھ. تو یہ چیز بھی اس لیے کیا اللہ نے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے کہ اگر سب کے سب سمجھو کہ سب کے سب بادشاہی لوگ ہوتے یا سب کے سب جو ہے وہ غریب لوگ ہوتے تو یہ بات نہیں ہو سکتی تھی. یہ ایک دوسرے سے جو کام لینا ہوتا ہے، پھر ایک کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک بادشاہ کو بھی سویپر کی بھی ضرورت پڑے گی، تو اس طرح سے سب ایک دوسرے سے کام لے سکے، یہ بھی ساتھ میں. ورنہ سارے بادشاہ تو سب بولیں گے ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم اس کی غلامی کریں، ہم کو کیا کرنا، ہم کیوں کریں. لیکن ہر جگہ پر سب کو طرح طرح کے کام کرنے ہیں. اس میں کوئی بہت زیادہ بڑے بڑے انجینئر ہوں گے یا بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوں گے، لیکن اور بھی تو ان کے ہاتھ کے نیچے بھی تو کتنے سارے ہوں گے نا جو لوئسٹ پہ آتے ہیں. تو اگر یہ نہیں ہو تو کوئی ایک دوسرے سے کام بھی نہیں لے سکے گا، کوئی کسی کا کام کرے گا بھی نہیں. مگر سب کی سب آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہ بات پکی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا اس میں اللہ تم کو آزما رہا ہے. اس لیے ہم سب کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس آزمائش میں پار اتریں. اللہ کرے آمین. ان ربک سریع العقاب، یقیناً، ان یعنی کہ یقیناً تمہارا رب، ربک سریع العقاب، عقاب اللہ کے سزا ہے، اللہ کی پنشمنٹ. تو اللہ سزا دینے میں بہت کوئک ہے، سریع، ایک دم فاسٹ، ایک دم کوئک. تو سوچو کہ وہ سزا دینے میں بہت ہی پلک جھپکنے میں سزا دے دے گا، یعنی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکے اتنی دیر میں. لیکن ساتھ ہے اللہ. یہاں تو اللہ نے صرف ایک انا لگانا، انا مینس یعنی یقیناً، ویریلی، ٹرولی. لیکن اب دیکھو کہ آگے کے ورڈ کے لیے اللہ نے کیا لگایا. وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ ہے لا. اب دیکھو انا ہے جو کہ تم سٹریس ڈالنے کے لیے ہے کہ یقیناً، لیکن لا لگ گیا نا، دیٹ مینس ڈیفینیٹلی. تو اب اللہ نے پہلے سریع العقاب بولا، لیکن اب اللہ بول رہا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم. تو اس نے غفور الرحیم کے لیے دو گارنٹیز لگائی. انا جو ہے وہ بھی ہے اور لا بھی لگ گیا، مینس اب بالکل پکی بات ہے، وتھ سرٹنٹی، یعنی بالکل شیورٹی اس کے ساتھ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. کہ اللہ کا سزا دینا جو ہے اس سے بہت زیادہ اللہ کا غفور الرحیم ہونا ہے. کہ اللہ یہ دونوں چیزوں کو اس لیے بار بار اس طرح سے لاتا ہے کہ کبھی مطلب یہ اس کی غفاری، پھر کبھی اس کا عذاب، کبھی اس کا غضب، اس کا غصہ، اس لیے کہ تاکہ اگر کوئی بہت ہی ایول پہ ہے تو کم سے کم وہ اس سے رک جائے. اور غفور الرحیم جب اللہ دیتا ہے تو یعنی انسان کے اندر ایک امید آتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے تو میرے گناہ معاف ہو سکتے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کے آئے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریبی کرنے کے لیے مطلب بتاتا ہے. It is he who has made you the inheritors of the earth. He has raised you in ranks, some above others, that he may try you in the gifts he has given you. For thy Lord is quick in punishment, yet he is indeed oft forgiving, most merciful. اس کی نوٹ ہے 988. اور وہ ہے کہ جو سب سے پہلے کمپیئر کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، جس کے اندر جب اللہ نے کہا نا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں سے جب اللہ نے کہا تو وہ خلیفہ وائسجرنٹ وہاں پر ہے. It being Allah's plan to make Adam، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو بنایا as representing mankind
یعنی وائسیجرنٹ آن ارتھ، یعنی تمام انسان کو ریپرزینٹ کرنے والے آدم علیہ السلام، اللہ نے زمین پر ان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. Another idea implied in خلیفہ، ایک اور ہے خلیفہ کے لیے، is that of successor. successor یعنی ایک کے بعد دوسرے جو آتے ہیں، کہ ایک قوم تھی، وہ قوم ختم ہوئی، اب دوسری قوم آئی، تو اس طرح سے. اور پھر heir بھی ہے کہ جو مطلب وارث، inheritor کہ جو پورے جو وارث، یعنی یہ بھی وراثت سے ہی بات رکھتی ہے. That is one who has the ultimate ownership after the present possessors. یعنی جو بھی موجودہ اس کے جو بھی مطلب مالک ہیں جو بھی جگہ کے یا چیز کے، وہ جو بھی کوئی بھی چیز ہے وہ اس کی اونرشپ ان کے پاس ہے. تو وہ to whom a life tenancy has been given by the owner، اور وہ اب دی جا رہی ہے دوسرے بندے کو. اور یہ بندہ جس نے جو اونر تھا پہلے وہ چلا گیا، اب اس کی جگہ پر دوسرا اونر آیا ہے، تو وہ جو ہے وہ پاسڈ اوے ہو گیا، یعنی کہ وہ چلا گیا. اور ویسے ہی اللہ نے سورہ نمبر 15 جو ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 23 occurs the striking word heirs وارثون as applied to Allah، اور یہ اللہ کے لیے یہ اپلائی ہوا تھا وارثون. We give life and death and we are the heirs، اور ہم ہیں وارثون. اللہ نے کہا ہم ہیں جو زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، اور ہم ہی ہیں وارثون. The same idea occurs in سورہ آل عمران آیت نمبر 180، اس میں بھی یہی ہے.